کون کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ دعا ہی تو ہے جو بچھڑے ہوئے یوسف کو دوبارہ حضرت یعقوب سے ملایا۔ دعا ہی تو ہے جو تپتے ہوئے صحرا میں حضرت ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ یعنی زمزم کا پانی پھوٹی تھی۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس کو مچھلی اپنے پیٹ سے زندہ اور صحیح سلامت سمندر کے کنارے پر اگل دیتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے دعا تو مقدر کو موڑ دیتی ہے۔ آپ میں جتنی طاقت ہے آپ اتنی دعائیں مانگ لیں۔ اب باقی کا کام اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ دعاؤں نہ کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتا ہے ان پر اللہ اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزے کی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب لگاتار آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرو بلا صبح، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس اور دعا کی توفیق مل جانا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہارے پاس ہے تو تم بہت امیر اور اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اور دعا کی قبولیت کی سب سے پہلی نشانی بھی یہی ہے کہ بندے کو دعا کی توفیق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز عطا کرنے والا ہے، تبھی تو اللہ نے آپ کو دعا مانگنے کی توفیق بھی دی ہے۔ اور اللہ نے دعا بھی تو اس لیے بنایا ہے نا، تاکہ دعا کے ذریعے سے بندے کو عطا کرے۔ تو اس لیے دعا خوب کرے، انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ معجزہ تب ہوتی ہے جب تم خود پر یقین رکھتے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جو توکل تمہیں اللہ پہ ہے ہر وسوسے سے پاک ہے۔ جب تم سوچ لیتے ہو کہ تمہاری دعائیں اللہ سے کہلوا دیں گی، تب وہ بھی وہاں ہاتھ چکا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو اب مکمل کر دینا ہے۔ سورہ یونس میں رب فرماتا ہے خدا نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر دی گئی ہے۔ وہ تمہاری نیت بناتا ہی تب ہے جب وہ خود نیت کر چکا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لاتا ہی تب ہے جب وہ قبول کر چکا ہوتا ہے۔ تم دعا کرنے کے بعد یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ کام کیسے ہو پائے گا، اور وہ وہاں تمہارے دعا مانگنے سے پہلے ہی وہ کام کر چکا ہوتا ہے۔ بس وہ ایک خاص وقت مقرر کر دیتا ہے اس کام کے ہونے کا، اور اس سے پہلے تمہیں بس اس پہ یقین رکھنا ہوتا ہے اور صبر کرنا ہوتا ہے۔ سورہ طور میں دیا ہے اور اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر سے انتظار کرو، بے شک تم ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یقین رکھو وہ نامکمل وہ کسی کو بھی نہیں رہنے دیتا، اور نہ وہ کسی کو تمام عمر محروم رکھتا، اور یہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ وہ کب کیسے کیوں اور کیا کرتا ہے، اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے راز صرف وہی جانتا ہے۔ تبھی اس نے کہا کہ میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا، تم بس اللہ کے ہر فیصلے پہ یقین رکھو اور صبر اچھے گمان کے ساتھ رب سے مانگتے رہو۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے اور اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس آپ
दुआएं मांगते रहें, क्योंकि वो यकीन वालों को कभी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। जब अल्लाह के कुन का वक्त आता है तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसाई करता है, ऐसे आसाई जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दुआ मांगते वक्त तुम्हें सब्र भी करना पड़ता है, क्योंकि हर एक दुआ को कबूल होने के लिए एक बेहतरीन वक्त होता है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। इसलिए तुम सब्र और तवक्कुल से दुआ मांगो। बेशक अल्लाह हर एक की दुआ सुनता है, जवाब भी देता है और कबूल भी करता है, और अल्लाह दुआओं उनके बेहतरीन अंदाज में कबूल फरमाता है। जो भी दुआ तुम अल्लाह से मांग रहे हो, जान लो कि ये अल्लाह की मर्जी है कि तुम उससे वो सब कुछ मांगो। अगर अल्लाह नहीं चाहता तो वो दुआ कभी तुम्हारे दिल में आती भी नहीं। इसलिए जब अल्लाह ने तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल डाल दिया है तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें वो चीज़ ज़रूर अता करेगा, बस बेहतरीन वक्त पे करेगा। इसलिए तुम दुआ करते रहो और बहुत जल्द अल्लाह वो सब दुआएं कबूल भी करेगा। इतना परेशान मत हो, याद रखो कि तुम्हारा हर एक मामला अल्लाह के साथ में है। अल्लाह जानता है तुम क्या चाहते हो और तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, और कैसे तुम्हारी चाहत को बेहतरीन बनाकर तुम्हें अता करना है। इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ और अल्लाह के फैसलों पे भरोसा रखो। वो तकदीरें मोड़ता है जैसे अंधेरों के बाद उजाला, वो दुआएं सुनता है जैसे आजमाइशों के बाद मौज़ाए, वो रास्ते बनाता है जैसे तूफान के बाद ठंडी हवाएं, वो इंतजार के बाद नवाजता है जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो मुश्किल में मदद ज़रूर भेजता है जैसे हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पानी दिया रेगिस्तान में। वो देता है सब्र का अजहर जैसे दी औलाद जकरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को आखिरी उम्र में। वो कुछ भी बगैर वजह के नहीं करता, उसकी मसलिहातें ही बेहतरीन होती है। बस इतना अदब सीख लो कि उस रब्बुल आलमीन के हर फैसले पे सर झुका लो, उसकी रजा में राजी हो जाओ। मत भूलो वो रब अपने बंदे को वो अजर और सिलाह ज़रूर देता है जिसका वो हकदार होता है। जिस भी आजमाइश हो तुम इसको सजावट समझो और जल्दबाजी मत करो। वो तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर सस्ती का अजर जरूर देगा। उस जात से कैसा मायूस होना जिसके कुन से ये दुनिया है। वो रब जो कभी पैदा नहीं हुआ बल्कि जिंदगी उससे पैदा होती है। वो रब जिसका कोई इख्तिताम नहीं लेकिन वो हर चीज का आखिरी मुकाम है, जिससे लाखों छुपाओ लेकिन कुछ नहीं छुपता। वो तुम्हें तोड़ के तुम में दाखिल हो जाता है, और जहाँ उसका बसेरा होता है वहाँ फिर उदासी और मायूसी नहीं होती।